الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الماكرين. وقال تعالى في موضع آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين. وقال تعالى في موضع آخر: إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز صغیر اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی 2 آیتوں کو تلاوت فرمایا، جس میں سے ایک سورہ انفال کی آیت اور دوسری سورہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں قتل کرنے یا باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ داؤ چل رہے تھے، اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچی تھی
کہ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثالثہ، پھر بیعت کے کلمات، پھر اس قافلے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ مدینے کے دو سردار حضرت سعد بن زرارہ، اسید بن حضیر، یہ دو سردار مسلمان ہوتے ہی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی دعوت پہنچ گئی۔ ہر جانب لوگ آپ کے منتظر تھے، لوگ جوق جوق در جوق آ کر مسلمان ہوتے گئے۔ پھر آپ کے سامنے حضرت صہیب رومی کا قصہ سامنے آیا، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، حضرت عیاش بن ربیع کا۔ آج یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے کہ کفار مکہ ہر ایمان والے کو تنگ کر چکے تھے۔ 13 سال ایسے تھے کہ مسلمان بھی ایک جانب پریشان، دوسری جانب کفار پریشان۔ مسلمان تکلیفیں سہنے کے باوجود ایمان کا پہاڑ لے کر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو صبر کا ایک مضبوط ستون بنا کر کھڑے تھے۔ کفار مکہ پریشان تھے۔ ہجرت کا حکم مل گیا۔ اب تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے تھے۔ آخر کار اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ جب تک اللہ کی شان تھی، اللہ نے دیکھا کہ کفار مکہ ان کی آخری حد تک پہنچ جائے، اور جب تک اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں رکھنا چاہ رہے تھے، رکھ کے اس کے بعد وہاں سے ہجرت کا حکم شروع ہوا۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو پتا چلا کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کر جا رہے ہیں، اور اب یا تب دیر بدیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہجرت کر کر چلے جائیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے چھوٹ گئے تو ہمیں پچھتاوا ہوگا، سارا کام برباد ہو جائے گا۔ تو کسی طریقے سے محمد عربی سراجا منیرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہے۔ تو ابو جہل کیا کیا؟ مکے کے جتنے سردار تھے، جتنے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، اور بلا کر ان کے سامنے کہا کہ دن بدن لوگ یہاں سے ہجرت کر کر جا رہے ہیں، اب یا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کر چلے جائیں گے، لہذا ہم ایک ایسی تجویز پیش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روک لیں۔ بہت ساری تجویزیں پیش ہوئی، آخر کار اس بات پر فیصلہ ہو گیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان سردار وہ تلوار لے کر آ جائے، اور فلاں رات کے موقع پر، فلاں دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، تو چاروں جانب گھر کو گھیر لیا جائے۔ جیسے ہی صبح ہوگی آپ باہر نکلیں گے، نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ ادھر کفار مکہ جو باتیں چلتی ان کے درمیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، اپنے رفیق محترم، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھر کی جانب گئے۔ رات کے وقت
اور جا کر سارا واقعہ سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہاں رک جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر رک گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے پتا تھا یہاں سے ہجرت کرنا ہے، تو انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، وہ اون کو کھلا پلا کر رکھے تھے۔ اب جب نکلنا تھا، ایک خادم کو کہہ دیا کہ عبداللہ بن اریقط کو کہ تم اس اون کو فلاں مقام پر لے کر آ جانا۔ اب وہ دونوں اون کو لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اون کو پسند کر لیا اور عبداللہ بن ارقط کو بطور رہبر کے راستہ بتانے کے لیے منتخب کر لیا۔ اب رات کے وقت میں یہاں سے نکلنا ہے، سفر کا آغاز کریں گے، یہ طے ہوا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پورا کفار مکہ، ان کے تمام نوجوان لیڈر خونی ہتھیار لے کر، تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے آپ کا کام نعوذ باللہ مکمل کر دے۔ یہاں اللہ کا کرنا دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکل رہے ہیں اور عبداللہ بن ارقط سے کہا کہ لے کر آ جانا۔ اب کہا جسے جو چاہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ جسے اللہ بچا لیا اس کا کوئی بال باقا نہیں کرے گا۔ تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جبکہ کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، آپ کے قتل کے در پر تھے، آپ کو باہر نکالنے کے در پر تھے، آپ کو قید کرنے کے در پر تھے، اور وہ تدبیریں چل رہے تھے اور وہ دعوت چل رہا تھا، اللہ دعوت چل رہا تھا ان کے ساتھ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ خلاصہ کلام، رات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل گئے۔ ادھر کفار مکہ چاروں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پہاڑ میں غار ثور میں جا کر قیام کرنے لگے۔ وہاں جا کر رکے، رات میں گئے تھے تو وہاں جا کر رکنے لگے اور تقریباً 3 دن تک وہاں قیام رہا۔ اب جب یہاں دیکھا کہ صبح جیسے ہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نکل کر آ رہے ہیں، جیسے ہی نکلے تلوار تیار تھی، علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پھر تلواریں نیچے رکھ لی گئی۔ اب ان کے سرداروں سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے بستر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ سرداروں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ ہر آدمی خوشی کے مارے
تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، کیونکہ انعام بہت بڑا تھا، 100 اونٹ رکھے تھے انعام میں۔ ہر جانب لوگ نکل گئے اور تلاش کر کے واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے اس غار کے جتنے سوراخ تھے ان تمام سوراخ کو، ان تمام غار کے ہولز کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جو کوئی چیز نہ مل پائی بند کرنے کے لیے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی مبارک رکھ لیا اس سوراخ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تھے، سفر کی تھکان تھکے ہوئے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زانو مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ جو روزن کھلا ہوا رہا جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایڑی سے دبائے رکھا تھا، ایک سام آیا، سام کاٹنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً پیر کھسا لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جگانا گوارا نہ کیا کہ نبی کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، اپنی تکلیف کو برداشت کر لیے۔ آپ کے آنسوؤں کا قطرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکال کر اس جگہ لگاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے جس طریقے سے میں ٹھیک تھا الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وہ سانپ وہی تھا، تھوڑی دیر کے بعد جن بن گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت برسوں سے آپ کا نام سنا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کروں، مسلمان ہو جاؤں، مجھے کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو راستہ تھا اس راستے کو روک کر رکھے تھے، اس لیے میں سام کی شکل بن کر آیا ہوں، میں جن ہوں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے اور 3 دن تک اس غار میں قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن ارقم اونٹنیاں لا کر دے دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ کی جانب نکلے۔ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے تھے، اچانک بھوک کی شدت پریشان کی، بھوک لگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دور دور تک کوئی سرایہ نہیں، ہوٹل نہیں۔ ام معبد کا ایک خیمہ تھا۔ ام معبد ایک دیہاتی عورت تھی، بکریاں پالتی اور جو کچھ مہمان آتے ان کو کھلا کر ان سے کچھ رقم لے لیتی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے میں گئے، ان کے شوہر جتنی بکریاں تھے وہ تمام بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے لے گئے۔ ایک بکری جو کمزور لاحق تھی، دبلی پتلی رہ گئی تھی، ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ام معبد سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہم قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں گئے، قحط سالی کا دور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کمزور بکری پر پڑتی ہے، ام معبد سے سوال کرتے ہیں یہ بکری کے اندر دودھ نہیں ہے کیا؟ ام معبد کہتی ہے
یہ بکری کمزور ہونے کی وجہ سے دوسرے بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اجازت دیں گے میں جا کر دودھ دوہوں۔ ام معبد وہ عورت نے کہا اگر آپ دودھ دیکھیں جا کر دودھ دوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ لاغر کمزور بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ام معبد کی بکری میں برکت دے دے، بسم اللہ بول کر جیسے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگائے وہ دودھ دینے لگی۔ برتن منگائے، پورا برتن بھر گیا۔ سب سے پہلے اس خاتون ام معبد کو کھلایا، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ دودھ دوہا، اور دودھ دوہ کر وہی برتن رکھ کر آگے سفر کرنا تھا، آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کا شوہر ابو اقتحم ابن الجوز وہ آتا ہے اور دودھ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد کہتی ہے میں اس کے سوا نہیں جانتی، یہاں سے ایک بابرکت آدمی گزرا، اس کے یہاں سے یہ دودھ آیا۔ اس نے کہا کہ اس قریشی آدمی کا حلیہ بیان کرو، بہترین انداز میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت نے کیا شاندار الفاظ میں تعریف کی، سننے کے لائق ہے۔ اصل تو عربی زبان میں وہ چاشنی ہے کہ آدمی سنتے ہی خوش ہو جائیں۔ وہ عورت دیہات میں رہنے والی جس کا پڑھائی لکھائی سے اتنا واسطہ نہیں تھا، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے پیارے انداز میں اشعار پڑھے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ان کے شوہر نے کہا اس قریشی آدمی کا ذرا حال تو بتاؤ وہ کس طریقے سے تھا۔ اب ام معبد کہتی ہے کہ پاکیزہ روح، چہرہ ایک دم خوشنما، صلی اللہ علیہ وسلم، کشادہ چہرہ ایک دم کشادہ، پسندیدہ خو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ خو تھے، جو کوئی آپ کو دیکھتا پسند کرنے لگتا۔ نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا، آپ معتدل تھے، نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ و فراخ، آنکھیں کالی اور کشادہ تھی، بال لمبے اور گھنے تھے، آواز میں بھاری پن تھا۔ آواز میں جتنا بھاری پن ہوتا ہے لوگ اس کی بات کو اتنا ہی مانتے ہیں۔ بلند گردن والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو تھی بلند تھی، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ، سیاہ گھنگریالے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے سیاہ تھے، گھنگریالے راؤنڈ تھے، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے سے دل فریب، کہ دور سے دیکھتے ہی آدمی کا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے قریب جاؤں، جیسے قریب سے نہایت شیرین و کمال ہنسی، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ایک دم شیرین کلام، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ایک دم میٹھے بول نکلتے، اور خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ کی روشنی چہرے پر خوبصورتی اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
آپ حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ زلیخا پر جب تہمتیں لگنے لگی، زلیخا نے محل کے اندر ایک چھوٹی سی دعوت رکھی اور عورتوں کو بلائی اور بلا کر ہاتھ میں چھری اور آپل دی اور ان سے کہا کہ یہاں سے میں یوسف علیہ السلام کو گزرنے کو کہوں گی، اس وقت آپ آپل کو کاٹ کر کھانا۔ ویسے ہی ہوا، تمام لوگیں جمع ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ عورتیں، مصر کی عورتیں سیب کو کاٹنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ لی، اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ پڑوس کے ایک مشہور عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کہتے ہیں، اللہ حضرت والا کی عمر میں صحت نصیب فرمائے، درازگی نصیب فرمائے، بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ مصر کی عورتیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لی، اگر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ آپ کو جتنا حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنا حسن، جتنی خوبصورتی دی گئی تھی، وہ آدھی خوبصورتی تھی، اور سب سے زیادہ جسے حسن خوبصورت بنایا گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایک صحابی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ پوچھنے پر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں فرق نہیں محسوس کر رہا ہوں، چاند خوبصورت ہے یا آپ خوبصورت ہے، آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بڑھیا قسم کی عورتیں رہتی تھی، لائٹ وغیرہ نہ رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے یا گھر میں بیٹھ جاتے کہ سوئی میں دھاگا جو پرویا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جمال، اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ عورتیں سوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی وجہ سے پرو لیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے، خاموش وقار کے ساتھ، باریک و پیوستہ سیاہ گنگریالے والے بال، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، آپ جو الفاظ کہتے ہر ایک آدمی سمجھتا، ایسا دکھتا کہ آپ جب بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے کہ موتیوں کی لڑائی پرو رہی ہے، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہے تو وہ آرام سے گن سکتا تھا۔ کلام کمی و بیشی سے مبرہ، جتنی بات کہنا ہے اتنی ہی، اور جتنا ضرورت ہے اتنا، نہ حد سے زیادہ نہ کم، اتنا شارٹ اینڈ سویٹ مختصر انداز میں کہتے کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگتے۔ نمبر 23، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ آپ کا قد ایک آرام سے تھا، نہ زیادہ آپ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ درمیانہ قد تھے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتے، نہ آپ اتنا زیادہ لمبے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نفرت کرنے لگتے، بلکہ آپ درمیانہ قد کے تھے۔ زبندہ نہال کی تازہ شاخ، ایک درخت ہے، یہ درخت کی ایک ٹہنی جو ایک دم تازہ رہتی ہے، وہ معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہہ رہی ہے یہ الفاظ۔ زبندہ منظر والا قد، رفیق ایسا کہ اس کے ارد گرد لوگ گھومتے رہتے ہیں، جب وہ کسی بات کا حکم کرتا ہے
لوگ اس کی بات پر اس کے عمل کو کرنے کے لیے آپس میں جھپٹتے ہیں۔ جب وہ کچھ کہتا ہے چپ چاپ سنتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم نتا نکوتا سخن نفضول گو، یہ ایسی تعریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعریف اتنا زیادہ پسند آئی کہ تاریخ کا ایک حصہ یہ بن گیا ہے۔ ابھی معبد اور ان کے شوہر کو یہ پتا نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ ان کو پتا چلنے کے بعد دونوں میاں بیوی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھے ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ سراقہ نامی پہلوان، مکہ المکرمہ میں ایک پہلوان تھا، سراقہ نام اس کا تھا۔ اب ایک آدمی وہاں سے گزرا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ وہ آدمی آ کر سراقہ سے کہا کہ میں غالباً محمد اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب سراقہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوچا انعام کی لالچ میں ہو سکتا ہے میں جاؤں یا میرے سے پہلے کوئی اور چلا گیا اور وہ 100 اونٹ لے کر واپس آ جائے گا۔ تھوڑی دیر رک گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو بتائے بغیر گئے، اپنے باندی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو اس ٹیلے پر رکھ دے۔ اب سامان جو توشہ لینا تھا لے لیے، نیزہ وغیرہ لے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آرام سے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ گھوڑے کو اتنا تیز دوڑائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ ہے، بحث ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، وہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے، آپ کا معجزے کی وجہ سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں۔ سراقہ معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، کم از کم مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو معاف کر دیے، گھوڑا زمین پر آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر یہ اور آگے آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھے، پھر اس کا گھوڑا زمین پر دھس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو، تمہارا گھوڑا قیامت تک یہی اسی طرح دھستا رہے گا۔ اس نے منت سماجت کی، اس مرتبہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کہ سردار بھی تھا، کہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ المنورہ نہیں پہنچے، درمیان میں ایک شخص بریدہ اسلمی اپنے 70 آدمیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا۔ جیسے ہی آپ آئے، آپ پر حملہ کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے ہیں یا وہ آپ کو حملہ کرتا ہے یا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے مکہ مدینہ المنورہ میں بہت پہلے خبر پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی آتا، پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا اور واپس چلا جاتا۔
یہی کام تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے ہیں، آپ کی بات، آپ کا لایا ہوا کلام، آپ کی محنت کی فکریں پہلے ہی سے مدینہ المنورہ میں چل رہی تھی، ہر منتظر تھے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے خدمت گزار کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔